اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ معزز سامعین، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب مل کر آقائے کونین سید عالم حضور اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خصوصیت کے ساتھ آج ہم سب عارف باللہ شیخ طریقت خلیفہ سرکار سرکاہی حضرت صوفی عبدالحفیظ شاہ قادری تیغی سرکار نورہ شریف کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ صاحب سجادہ حضور پیری طریقت پروفیسر سمیع القادری صاحب قبلہ مدد ذلہ عالی و نورانی صاحب سجادہ جناب صوفی یونس صاحب اور ہمدرد قوم و ملت، خصوصیت کے ساتھ جو اس علاقے کی ایک اہم شخصیت ہیں، سیاسی اعتبار سے جو اپنی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ حضرات گرامی، یقیناً ہم سب خوش نصیب ہیں جو آج ہم تمامی حضرات عرس حفیظی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی جناب مقبول شہباز پوری صاحب ہمارے نقیب اہل سنت صاحب نے باتیں بتائیں کہ بہار کی یہ وہ خانقاہ ہے، یہ خانقاہ حفیظی وہ خانقاہ ہے جہاں کا پروگرام، جہاں کا عرس، جہاں کا یہ جلسہ ایک تاریخی پروگرام ہوا کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ اس مرد قلندر کی بارگاہ میں آئے ہیں جو سرکار سرکاہی کے چراغ ہیں، جو سرکار سرکاہی کے عاشق ہیں۔ وہ سرکار سرکاہی میرے بزرگ اور دوستوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس سے سوال کیا، ایک قرآن بتا وہ سچوں کی کون سی جماعت ہے جن کے ساتھ ہو لیا جائے، جن کا سمرتھن کیا جائے؟ تو قرآن نے جواب دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ سچوں کی جماعت نبیین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے۔ ذہن کو قریب کرو، وہ سچوں کی جماعت غوث اعظم کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت سرکار کچھوچا کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت حضرت دادا عبدالسمیع منگیری کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت حضرت سرکار سرکاہی کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت حضرت سرکار نیورہ کی جماعت ہے۔ اور وہ کیوں نہ ہو کہ آپ جب کسی پیر سے مرید ہوتے ہیں تو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور بک جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، خرید و فروخت کا معاملہ پوری دنیا میں چلتا ہے، کوئی سعودیہ کے ریال پہ بکتا ہے، کوئی امریکہ کے ڈالر پہ بکتا ہے، کوئی بھارت کے مدرہ پہ پیسوں پر بکتا ہے، لیکن سن لو نیورہ شریف میں آنے والے سرکار سرکاہی کے غلاموں، سرکار نیورہ کے غلاموں، سن لو، جب سنی بکتا ہے تو غوث اعظم کی غلامی میں بکتا ہے، جب سنی بکتا ہے تو غریب نواز کی غلامی میں بکتا ہے، جب سنی بکتا ہے اعلیٰ حضرت کی غلامی میں بکتا ہے، جب سنی بکتا ہے مخدوم کچھوچا کی غلامی میں بکتا ہے، اور جب سنی بکتا ہے دادا عبدالسمیع منگیری کی غلامی میں بکتا ہے، جب سنی بکتا ہے جلال الدین جرحی کی غلامی میں بکتا ہے، جب سنی بکتا ہے مولا علی لال گنجوی کی غلامی میں بکتا ہے، جب سنی بکتا ہے تو سرکار سرکاہی کی غلامی میں بکتا ہے، سرکار نیورہ کی غلامی میں بکتا
ہوتا ہے۔ تبھی تو شاعر نے پکار کر کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ اے میرے مرشد، اے میرے مرشد، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا، تو نے مجھے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سلطانی، فیضان سرکار سلطانی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ سرکار سلطانی ہے جو گریارہ کی سرزمین پہ پیدا ہوئے، جب آپ کے 36 خلفاء نور بن کر اپنے اپنے علاقے میں پھیلے ہیں تو کہیں سرکار نمازی کی شکل میں پھیلے ہیں، تو کہیں دیکھیں آپ تھدیہ شریف میں پھیلے ہیں، کہیں پر آپ دیکھیں تو کوئی پاکستان کی سرزمین پر پھیلے ہیں، کہیں تو دیکھیں بنگلہ دیش کی سرزمین پہ پھیلے ہیں۔ پوری دنیا میں سرکار سرکاہی کا یہ سلسلہ تیغیہ آج پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے۔ تبھی تو سرکار سرکاہی کے غلام امریکہ میں بھی پائے جا رہے ہیں، سرکار سرکاہی کے غلام ساؤتھ افریقہ میں بھی پائے جا رہے ہیں، سرکار سرکاہی کے غلام انڈونیشیا میں پائے جا رہے ہیں، سرکار سرکاہی کے غلام نیپال میں بھی پائے جا رہے ہیں، سرکار سرکاہی کے غلام پوری دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ تبھی تو پوری دنیا پکار پکار کر کہہ رہی ہے دیکھ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، دیکھ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ آخری پیغام خانقاہ کے نام جاوید اختر فیضی عرض کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بار جناب عمر انصاری صاحب کی محبتوں کے حوالے سے، مقبول صاحب کے حوالے سے، عرس کے موقع سے جاوید اختر فیضی پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لیکن واقعی جو پیر کے اندر خاکساری ہونی چاہیے، صاحب مزار کے جتنے بھی بچے ہیں سب ضیافت میں لگے ہوئے ہیں، سب مہمان نوازی میں لگے ہوئے ہیں، سب علماء کے عزت و توقیر میں لگے ہوئے ہیں، اور خانقاہ حفیظیہ نیورا شریف کو پورے بھارت میں اسی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہ خانقاہ ہے جہاں پہ تہذیب سکھایا جاتا ہے، یہ وہ خانقاہ ہے جہاں پہ تمدن دیا جاتا ہے، یہ وہ خانقاہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ بتایا جاتا ہے۔ تبھی تو میرے بزرگوں اور دوستوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہی دعا کر رہا ہوں کہ بارگاہ سرکار نیورا شریف سلامت رہے۔ آپ آئے ہیں، جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں آپ بیٹھ جائیے، اس لیے کہ جن کی محبت میں آپ آئے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ میری محبت میں نہیں بلکہ صاحب مزار کی محبت میں آئے ہیں، اور اللہ کا وہ ولی ہے جو دل کے ارادوں کو جان جاتا ہے، جو جس نیت سے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس ولی کے صدقے ان کی مرادوں کو پوری فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ محفل میں جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ پڑھ لے میرے ساتھ مل کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ طیب کا ورد کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے میرے مرشد تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔